بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپنی زکوٰۃ بھجوا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ ایک زکوٰۃ ہے جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں شروع ہو چکی ہیں اور دنیا کے طول و عرض میں بسنے والے مسلمان ہاتھ اٹھائے اہل فلسطین کے لیے امن کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے غزہ میں 6 ہفتے کی جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال دردناک ہے۔ احتشام صاحب، پچھلے سال اکتوبر سے یہ معاملہ شروع ہوا، اب تک نہیں رک رہا، دن بدن ان کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر وہاں پہ میل نیوٹریشن والا ایک معاملہ وہ الگ چل رہا ہے۔ نمسکار دوستو، پاکستانی اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ پاکستانی چاہ کر بھی غزہ کی جنگ کو نہیں رکوا پا رہے۔ جس طرح سے اسرائیل حماس کے آتنکیوں پر ٹوٹ پڑا ہے، اس پر پاکستانیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ اسرائیل نے صاف کر دیا کہ وہ جب تک حماس کے آتنکیوں کو پوری طریقہ سے نہیں نپٹا دے گا تب تک وہ چین نہیں لے گا۔ پاکستان دنیا کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے لیکن کوئی بھی اس وقت غزہ کی جنگ رکوانے کو تیار نہیں اور پاکستانی رو رہے ہیں۔ زکوٰۃ اسی طرح ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے، یہ فرائض میں آتا ہے۔ یہ مال کا گند ہے جو آپ کو نکالنا ہے، یہ فرض میں آتا ہے۔ آپ کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، آپ نے ایک اللہ کا حکم ہے جو مسلمان ہونے کے ناطے پورا کرنا ہے۔ دوسرا درجہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے وہ صدقات ہیں، جب آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو، اپنے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کو، کسی کو آپ نے راشن دے دیا، کسی کو آپ نے صدقہ دے دیا، کوئی گناہ کر دیا تو اس کے کفارے کے طور پہ آپ نے تھوڑا صدقہ کر کے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، یہ صدقات میں آتے ہیں۔ لیکن جو تیسرا درجہ، جو اہم ترین درجہ ہے، وہ جہاد بالمال ہے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ مقام ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ صدقہ خیرات نہیں ہے جو آپ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو دیتے ہیں، یہ اللہ کی راہ کا جہاد ہے۔ جس طرح وہ فلسطین کے مجاہدین اس وقت یہودیوں سے ٹکرا رہے ہیں اور اپنی جان، مال، عزتوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ آؤ تم بھی اس جہاد میں شامل ہو۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں تمام صحابہ سے کہ ہمیں جہاد کے لیے سامان کی ضرورت ہے، تو سیدنا ابو بکر گھر کا پورا سامان لے کر آتے ہیں، سیدنا عمر گھر کا آدھا سامان لے کر آتے ہیں۔ ایک صحابی جو اتنے مسکین اور غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ ساری رات ایک یہودی کے کھیت میں کام کرتے ہیں، صبح ان کو ایک مٹھی بھر کھجور ملتی ہے مزدوری کے طور پر، وہ کھجور لے کر آتے ہیں اور سیدی کے پاس لے کر کے، سیدی میرے پاس یہ ہے جو میں جہاد کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ سیدی اس کھجور کو اٹھاتے ہیں، سارے سامان کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں سارے سامان سے زیادہ قیمتی یہ مٹھی بھر کھجور ہے جو اس نے اخلاص اور محبت اور پیار اور ادب کے ساتھ ساری زندگی کی کمائی، جو ساری دن کی کمائی اس کی تھی، جو کچھ اس کے پاس تھا، وہ اس نے لا کر سیدی کو پیش کر دیا۔ یہ زکوٰۃ نہیں تھی، یہ صدقہ خیرات نہیں تھا، یہ اللہ کی راہ میں مال سے جہاد تھا۔ تو جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کی تذلیل نہ کریں صرف زکوٰۃ دے کے، صرف معمولی صدقہ خیرات دے کر۔ یہ آپ کے جہاد کا موقع ہے۔ آپ خود فلسطین جا کے جنگ نہیں کر سکتے تو مجاہدین کے لیے، وہاں کے مہاجرین کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو مجاہدین کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے مال میں سے جہاد کریں، شامل ہوں، ان کے لیے مدد بھجوائیے، اور یہ اللہ کا احسان ہوگا کہ آپ کو توفیق اور اجازت دے گا کہ آپ اس جہاد میں شامل ہو سکیں۔ یہ 3 درجے اچھی طرح سمجھ لیں۔ بے شک وہاں زکوٰۃ جا سکتی ہے، بے شک وہاں صدقات بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو اصل مقام ہے کہ جو مال دنیا میں آپ نے بنایا ہے، جائیدادیں بنائی ہیں، جاگیریں بنائی ہیں، سونا بنایا ہے، آپ اس میں سے حصہ نکالیں اور پھر اس کو تحفے کے طور پر بھیجیں، جہاد کے طور پر بھیجیں، جہاد بالمال کے طور پر بھیجیں فلسطین کے مجاہدین کو، کہ وہ ان صہیونیوں کے خلاف جو مزاحمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی حمایت اور مدد کر سکے آپ کے ذریعے، آپ کے اس مال کے ذریعے جو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے طور پر خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو جو بھی طریقہ نظر آتا ہے،
آپ کو ریاستی کوئی طریقہ ملتا ہے, کوئی NGO ملتی ہے, خود آپ کے وسائل اور ذرائع ہیں, مگر شامل ہوں. یہ موقع اللہ آپ کو دے رہا ہے. یہ ہر ایک کو ہر وقت یہ موقع نصیب نہیں ہوتا, اور جس کو اللہ اجازت دے گا وہ اس میں شامل ہوگا. یہ مت دیکھیں کہ آپ 500 روپے بھیج رہے ہیں یا آپ کروڑوں روپیہ بھیج رہے ہیں. وہ صحابی جنہوں نے ساری رات کام کر کے ایک مٹھی بھر کھجور لائی تھی, سعیدی نے اس کو تمام سامان اور صحابہ کے سامان سے زیادہ قیمتی قرار دیا, کیونکہ ان کی نیت پیار کی تھی, محبت کی تھی اور ادب کی تھی. تو لہٰذا جو آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا فلسطین زکوٰۃ جا سکتی ہے, جی جا سکتی ہے. صدقات جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس نصیب سے محروم کریں گے جس کے دروازے اللہ نے آپ کے لیے کھول دیے ہیں. یہ وقت جہاد بالمال کا ہے. جس طرح وہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں, کم از کم مسلمان اپنے مال کو تو قربان کریں نا. جہاد بالمال کا مطلب ہے کہ اپنے نقصان اٹھائیں. جو مال جائیدادیں آپ نے جمع کی ہوئی ہیں اس کو فروخت کریں, اس کو پیش کریں سیدی رسول اللہ کے لیے, اس کو پیش کریں امت کی حفاظت کے لیے. اس کو کہتے ہیں جہاد بالمال. یہ ہے وہ جو قرآن بار بار جس کو کہتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے. فلسطین مال سے جہاد کرنے کا وقت ہے. صدقہ خیرات نہیں دیں وہاں پہ. دینا چاہتے ہیں چلا تو جائے گا, مگر یہ اس جہاد کی, اس مشن کی توہین ہے کہ آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا آپ صرف زکوٰۃ اپنی وہاں بھجوا رہے ہیں. زکوٰۃ آپ کے محلے کے غریبوں مسکینوں یتیموں کے لیے, صدقہ خیرات آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے. اللہ کی راہ میں جہاد بالمال ہوتا ہے, صدقہ خیرات نہیں ہوتا. تو اس کو سمجھیں اور جو کر سکتے ہیں کریں. یہ موقع ہر ایک کو نصیب نہیں ہوں گے. اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں. سر یہ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو, کچھ بہتری کی جانب کچھ چیزیں جائیں گی, کیسے ہوگا سب؟ معذرت کے ساتھ آمنہ کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ کو یاد ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ شروع تقریباً 1.5 برس ہو گیا ہے, اور یہ کہا گیا تھا کہ جی 4 سے 6 ہفتوں میں روس جیت جائے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی. پھر مجھے یاد پڑتا ہے نیو یارک ٹائم یا واشنگٹن پوسٹ میں ایک سٹوری چھپی تھی, اور ایک اہم سورس کو کوٹ کر کے ایل کارکو نے لکھا تھا کہ جی جنگ تب بند ہوگی جب واشنگٹن چاہے گا. تو دیکھیں یہاں پہ بھی جنگ تب ہوگی جب امریکہ چاہے گا. 3 دفعہ آپ دیکھ لیں ابھی تو کر چکا ہے قرارداد کو سلامتی کونسل کی, اور ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ آئیں گے, تبدیلی آئے گی. انہوں نے تو ایک اور کٹا کھول دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے تو نیتن یاہو کو کہا ہے کہ جب تک تم سارے اہداف حاصل نہیں کرتے ہو جنگ بندی مت کرنا. اب دیکھیں اس نے بھی ووٹ لینے ہیں, آپ کو پتہ ہے اسرائیل لابی ہر جگہ موجود ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا یہ ہمیں پہنچ رہا ہے اپنی OIC اور لیڈ بائی سعودی عربیہ. سعودی عربیہ $500 بلین کا ایک نیو شہر آباد کر رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی تھوڑے عرصے میں حج بھی خدا نہ خواستہ 4-5 سال کا لوگ وقت بتا رہے ہیں کہ شاید اس طرح حج بھی نہ کر پائیں. وہ ٹورزم سٹی بنا رہا ہے. اور سب سے اہم بات ہے کہ جو خبر کنفرم ہو رہی ہے کہ اسرائیل جارڈن سے لے کے جدہ تک جو ہے نا وہ ایک ریل کا بندوبست کرنا چاہ رہا ہے کہ جی ایک ٹریک بنا دیا جائے تاکہ ہماری ڈائریکٹ ان کے تک انگرنس ہو جائے. اب ان حالات نے جس کو ہم کہتے ہیں 47 ممالک کا لیڈر, وہ دیکھیں جس انداز سے چپ کر کے بیٹھے ہیں. وہ کنڈمنیشن بھی بھرپور طریقے سے نہیں کر رہے. کوئی ان کی اپنی عرب لیگ کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو رکوانے کے لیے کرے. سب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اپنے ملک کے انٹرسٹ میں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. نتیجہ آپ دیکھ لیں غزہ میں جو خون جاری ہے, بچے بوڑھے کوئی رہ گیا ہے, کوئی دن نہیں رہتا. اب دیکھیں رمضان شروع ہو گیا, جو حالتیں آتی ہیں مجھ سے تو دیکھا نہیں جاتا, میں تو دیکھتے ہی نہیں جلدی کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں اس 14ویں صدی میں سب کچھ ہو رہا ہے, جبکہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے بہت زیادہ بے حسی ہے, ہپوکریسی ہے امریکہ کی بھی, یورپین یونین کی بھی. اور زیادہ مجھے ملال یہ ہے کہ ہم چلیں نام کے مسلمان ہیں. ہم نے OIC نے اس حوالے سے صرف یہی کہا OIC, اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا. نتیجتاً ہم یہ بھگت رہے ہیں. میں نہتے انسانوں کے قتل عام کی وہ تاریخ رقم کر رہا ہے کہ جس نے چنگیز خان اور ہلاکو خان کی صفاقی کو بھی مات دے دی ہے. فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں اب تک 31,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 72,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والوں میں 72% خواتین اور بچے شامل ہیں. اسرائیلی نسل کشی سے بچ جانے والے مسلمان کیمپس میں بے سور و سامانی کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر یہ فاقہ کش امداد لینے کے لیے بھی اکٹھے ہوں تو صہیونی فورسز انہیں گولیوں سے بھون ڈالتی ہیں. غزہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سال رمضان گزشتہ سالوں سے بہت مختلف ہے. تو دوستو پاکستان کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, لیکن پاکستان دنیا کے مسلمانوں کا چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے. جس طرح سے پاکستان لگاتار دنیا میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح سے فلسطینیوں پر اسرائیل جرم کر رہا ہے, اس میں پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی طریقہ سے اس کا جنگ کو رکوا سکے. لیکن پاکستان اس میں ہر بار ناکام ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان آروپ لگاتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی
खूब मदद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीक़ा से कंगाल है, चाह कर भी हमास की मदद नहीं कर सकता। जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार लगातार हमास के आतंकियों को सपोर्ट करती है, उससे पाकिस्तान की मानसिकता साफ पता चलती है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को खुली छूट दे चुका है कि वो जब तक हमास के आतंकियों को पूरी तरीक़ा से ख़त्म नहीं कर देता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। क्योंकि हमास के आतंकियों ने जिस तरह से मासूम इजरायलियों पर हमले किए थे, उसके बाद इजराइल जंग में चला गया। लगभग 5 से 6 महीने हो चुके, अभी भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है, जिससे पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही है और पाकिस्तानी पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीक़ा से इजराइल और हमास की जंग रुके। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साफ कर चुके हैं वो जब तक हमास के आतंकियों को नहीं निपटा देते तब तक नहीं बैठेंगे। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।